صدف ایک حسین و جمیل لڑکی تھی. سیاہ زلفیں، غزالی آنکھیں، گلابی ہونٹ اور درمیانہ خوبصورت قد. اس کی خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھا. پورے شہر میں اس جیسی خوبصورت لڑکی پیدا ہی نہیں ہوئی تھی. کہنے والے تو صدف کے بارے میں یہاں تک بھی کہتے کہ ایسی صدف دوبارہ اس شہر میں پیدا نہ ہوئی ہے نہ کبھی پیدا ہوگی. پورے شہر میں اس کے حسن کے خوب چرچے تھے. گھر گھر اس کے حسن کا خوب توتی بولا جاتا تھا. جس گلی سے اس کا گزر ہوتا تو دیکھنے والا دیوانہ بنا رہتا. اس کی خوبصورتی اس قدر تھی کہ چند لمحوں میں لوگ اسے دل دے بیٹھتے. اس میں خوبیاں بھی اس کے حسن جیسی خوبصورت تھیں. اپنے کام سے کام رکھنا، دل لگا کر پڑھنا، کسی سے فضول گفتگو نہ کرنا اور شرافت جیسی صفات اس کے چال چلن سے بھی عیاں تھیں. شہر بھر کے شریر لڑکے اسے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتے اور دل ہی دل میں اسے دلہن بنانے کے خیالی پلاؤ بنائے سارا دن اس کی راہیں تکتے رہتے. گردش ایام تو انسان کو عروج و زوال کے دن دکھا کر ہی اصل جینے کا ہنر سکھاتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں وہی ہوتی ہیں لیکن زندگی کے نظارے تبدیل ہوتے رہتے ہیں. انسان کئی ناواقف منازل طے کرتا ہوا زندگی کے سفر کے خاتمے کے قریب سے قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے. صدف کی جب میٹرک کی تعلیم مکمل ہوئی تو اسے شہر کے اعلیٰ کالج میں داخل کروا دیا گیا. یہ کالج اس کے گھر سے 8 گھنٹے کی مسافت پر واقع تھا. روزانہ رکشے والا صدف کو صبح کالج پہنچاتا اور جب چھٹی ہوتی تو وہی رکشہ اسے گھر واپس بھی پہنچا دیتا. روزانہ کالج آتے ہوئے صدف خوشبودار پرفیوم لگائے، لمبے بال، خوبصورت گلابی ہونٹ اور غزالی آنکھوں سے کئی دلوں سے گھر بناتی ہوئی آنکھوں سے اوجھل ہو جاتی. صدف کے گھر والی گلی سے آگے 2 گلیاں چھوڑ کر تیسری گلی میں عامر نامی لڑکے کا گھر تھا جو کہ صدف کا پڑوسی تھا. وہ صدف کا ہم عمر بھی تھا. عامر کے ایام طفلی بھی صدف اور دیگر بچوں کے ساتھ انہی گلیوں میں گزرے تھے. ایک محلے میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کی خوشی یا غمی کے موقع پر ایک دوسرے کے گھر آتے جاتے تھے. عامر روزانہ گلی کے کونے پر بیٹھا بڑی دل جمی سے صدف کی طرف دیکھتا رہتا. وہ اس قدر محبت میں گرفتار ہوا کہ وہ سچ مچ حالت مجنون میں ڈوبا رہتا اور روزانہ صبح سویرے صدف کا دیدار کرتے ہوئے وہ صدف سے اشاروں میں بات کرنے کی کوششیں تو بہت کرتا لیکن صدف اس کے اشاروں کو نہ سمجھ پاتی کیونکہ صدف ایک شریف گھرانے میں پیدا ہوئی تھی. اس کا ذہن ان خیالات سے پاک تھا جو عامر کے ذہن میں چل رہے تھے. ابھی وہ باہر کے مکمل ماحول سے نہ آشنا تھی. پہلے کئی دن عامر تیسری گلی کے کونے پر بیٹھا رہا لیکن اب اس نے تیسری گلی کے بجائے دوسری گلی کے کونے پر بیٹھنا شروع کر دیا. دوسری گلی سے بھی اس کے اشاروں کا صدف پر کوئی اثر نہ ہوا تو وہ صدف کے عین گھر والی گلی کے کونے پر آ کر بیٹھ گیا. عامر صدف کو اپنے دل کی اصل بات بتانا چاہتا تھا مگر اس میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ صدف سے بات کر سکے. بزرگ کہتے ہیں کہ سچی محبت میں رکاوٹوں کو پختہ جذبات اور احساسات ہی اکھاڑ کر پھینک سکتے ہیں. عامر کی شخصیت سے ایسا لگتا ہے جیسے اس نے عشق بازانہ مضامین میں PhD کی ہوئی ہو. ایک رات عامر نے اپنی اس ڈائری سے ایک کاغذ نکالا جس ڈائری کے اندر اس نے صدف کی یاد میں بے شمار اشعار لکھے تھے. اب کہ ہم بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملیں، جس طرح سوکھے ہوئے پھول کتابوں میں ملیں. اس کی یاد آئی ہے سانسوں، ذرا آہستہ چلو، دھڑکنوں سے بھی عبادت میں خلل پڑتا ہے. اب وہ سوچنے لگا لکھوں تو کیا لکھوں، کہاں سے شروع کروں. آخرکار اس نے خط پر چند جملے لکھ کر بند کر کے صبح سویرے گھر کے باغیچے سے ایک سرخ گلاب توڑ کر
खत के साथ मजबूती से बांध दिया और सदफ के घर वाली गली की तरफ चल पड़ा। आमिर के पहुंचने से पहले ही सदफ को लेने वाला रिक्शा वहां गली में मौजूद था। आमिर ने रिक्शे के साथ तेजी से गुजरते हुए खत फेंक कर घर की तरफ चला आया। सदफ दरवाजे से निकली और जब वो रिक्शे पर बैठने लगी तो अचानक उसके दाएं हाथ से पर्स गिर गया। पर्स उठाकर साफ करते हुए सदफ की नजर उस खत पर पड़ी जिसके साथ आमिर ने फूल बांधकर फेंका था। सदफ ने खत को उठाकर पर्स में डाल दिया। कॉलेज आते हुए उसके जहन में कई ख्याल जन्म ले रहे थे। वो दिल ही दिल में अपने आप से कह रही थी, किसी की मोहब्बत का यह हसीन तोहफा मेरी किस्मत में कैसे आ गया। वो बार बार खत को खोलना चाह रही थी, मगर वो ये भी सोच रही थी कि रिक्शे वाले अंकल ने देख लिया तो क्या होगा। कॉलेज पहुंचकर सदफ लॉन में बैठकर खत खोलने लगी। सदफ ने लरसते हुए हाथों से फूल को खत से जुदा करके देखा तो उसके जिस्म पर सख्ता तारी हो गया। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। थोड़ी देर बाद सदफ की सहेली मरियम भी लॉन में पहुंच गई। क्या हो रहा जी? आज अकेले अकेले लॉन में बैठना है? अरे सदफ, तुम्हारा तो चेहरा भी आज उतरा उतरा सा लग रहा है। खैरियत तो है ना? मरियम ने सदफ से गले मिलते हुए कहा। हाँ भाई, सब ठीक है। भला आज तुम क्यों कूदे जा रही हो? सदफ ने कहा। मरियम ने दोबारा सदफ को मुखातिब करते हुए कहा, दाल में जरूर कुछ काला है, बताओ ना। क्या बताऊं? तुमको बताया तो तुम्हें तो मजाक उड़ाने का बहाना मिल जाएगा। अच्छा वादा करो, तुम मजाक नहीं उड़ाओगी। अच्छा मैं बताती हूं, सदफ ने पर्स से खत निकालते हुए कहा। मरियम कहने लगी, अरे पगली, पहले कभी मैंने तुम्हारे साथ ज्यादती की है? ऐसी कौन सी बात है कि आज हलफ बर्दारियां हो रही हैं? सदफ ने खत निकालकर मरियम को दिखाते हुए सारी दास्तान सुना दी। मरियम के पांव से भी जमीन निकल गई। उसने हैरानी से तंजिया अंदाज में कहा, अच्छा, अब तुम्हें भी किसी शहजादे ने आखिर पसंद कर ही लिया। यकीनन आपका कोई पड़ोसी होगा। सदफ तो आमिर को अच्छी तरह जानती थी और वाकई आमिर उसका पड़ोसी था। सारा दिन वो दौराने क्लासेस भी यही सोचती रही। कॉलेज से घर आते हुए भी वो इन ख्यालात से ना निकल पाई। सदफ जैसे ही गली में उतरी तो उसे आमिर गली में घूमता दिखाई दिया तो उसका शक यकीन में बदल गया। आमिर की तरफ गुस्से से देखकर सदफ घर चली गई। आमिर समझ गया कि मेरे दिल का पैगाम सदफ तक पहुंच गया। वो पागलों की तरह रक्स करने लगा। उसकी खुशी की इंतहा न रही।